ایکچولی فینومینل ورک دیٹ یو ڈوئنگ. اور میرے نزدیک یہ اس لیے بھی اس کی بہت قدر ہے بیکاز بہت لوگ اپنی سیلیبریٹی اپنا فیم جو ہے وہ ان کاموں میں نہیں لگاتے. بٹ ٹو بگن ود زندگی ٹرسٹ نے اڈاپٹ کیا اور ٹرانسفارم کیا انڈر پریولیج اسکولس کو, سرکاری اسکولس کو. شاید آسان ہوتا اگر پرائیویٹ اسکولس یا اپنے تئیں آپ اپنا کچھ یونٹ کھولتے, مگر آل دس آئی ول گیٹ ان ٹو دا ڈیٹیل آف. مگر شہزاد بتائیے گا کہ جو کیمپین آپ نے اسٹارٹ کی ہے وز وز جو پریشر اور دباؤ ہم اپنے بچوں پہ آج کل ڈال رہے ہیں اور اس کا کیا اثر ہو رہا ہے ان کی ذہنیت کے اوپر, یہ اینڈ یو نو دا نیڈ فار اے مور چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشنل سسٹم, یہ لیٹ ہو گئے, ایکسیسو ایجوکیشنل پریشر, یہ کدھر سے آپ کو محسوس ہوا کہ یہ دس از ون آف دا موسٹ پرٹیننٹ ایشوز دیٹ نیڈس ٹو بی ریزڈ؟ تھینک یو سو مچ مہر, آپ نے انوائٹ کیا. یہ تو دیکھیں ابھی گانا تو ہم نے لیٹ ہو گئے ریلیز کیا تھا, بٹ یہ کام 2007 سے وی ٹرائنگ ٹو ریفارم گورنمنٹ اسکولز اینڈ آئی ڈونٹ نو اف یو ار اویئر آف اٹ کہ میجر پالیسیز جو اس ملک میں ایجوکیشن کے لیے چینج ہوئی ہیں وہ کہیں نہ کہیں زندگی ٹرسٹ کا اس میں بہت انٹیگرل انہوں نے پارٹ پلے کیا ہے. سو اس کے اندر صرف یہ ہے کہ ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں دیٹ millions of children are not going to school in this country. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وی آر ورڈ اباؤٹ ملینز آف چلڈرن who are not going to school in this country, but we are more worried about children who are going to government schools and schools in this country. Because وہ 10 سال ان کے ساتھ لگاتے ہیں, کیا ان ہو کی رہا کوئی ہے؟ کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہوتی, وہ محنت کرتے ہیں, بھاری بستہ اٹھاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں. کیونکہ یہاں پر ہمارے پیرنٹس کو اور ہمارے سسٹم میں لوگوں کو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ پریشر اور یہ سب کیوں بڑھتا ہے. یہ اس لیے بڑھتا ہے بیکاز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے بلڈنگ اور گراؤنڈ, اور کتابوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹیچر, اور یہ ساری چیزیں تو امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ہمارے یہاں میجورٹی پرائیویٹ اسکولز جو ہیں پاکستان کے اندر, ان کے اندر جو ٹیچرز ہیں دے آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو ٹیچ. ان کے پاس کوئی ٹیچنگ ڈگری نہیں ہے, کسی نے ماسٹرز کسی اور چیز میں کیا ہوا ہے, کسی نے میتھ پڑھی ہوئی ہے. جیسے میری امی ہے, میری بہن ہے, ان سب کو پڑھانے کا شوق ہے, تو جسٹ لائک کہ مجھے بھی شوق ہے ہڈیاں جوڑنے کا, تو میں ہڈیاں جوڑ سکتا ہوں؟ نہیں جوڑ سکتا. اس سے نہیں جوڑ سکتا کیونکہ میڈیسن ایک سائنس ہے, انجینئرنگ ایک سائنس ہے, اسی طرح ٹیچنگ ایک سائنس ہے. تو ہم یہ بات یہ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ٹیچنگ ڈگری کے بغیر جو ہماری آرگنائزیشن ہے دوربین, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک 4 ایئر ڈگری پروگرام آپ کے پاس نہ ہو تب تک آپ کو, جب تک برین سائیکالوجی سمجھنا ہے, آپ کو نہیں پڑھانا چاہیے. تو دیر آر ملٹیپل انٹرونشنز اس کی ضرورت ہے, جب جا کے یہ مسئلہ ختم ہوگا. تو اس گانے میں ہم نے لینگویج کی بھی بات کی ہے, پریشر کی بھی بات کی ہے, اور کریٹیکل تھنکنگ کی بھی بات کی ہے, اور یہ جو انگلش کا ایک ہمیں مسئلہ پڑا ہوا ہے اس کی بات کی. نہیں صحیح بات ہے, مگر یہ جو کارپورل پنشمنٹ اور میں دیکھ رہی تھی اس کو بھی بند کرانے کے لیے آپ نے ایشو اٹھایا, یعنی کہ جو مار دھاڑ ہوتی ہے, اینڈ آئی ول بی آنیسٹ ود یو, یو نو اتنا ہمارے کلچر کا یہ حصہ ہے, ہم بھی مکھی مار سے پٹے ہیں, جوتوں سے پٹے ہیں گھر میں ماں سے, مگر یہ سرکاری اسکولوں کے اندر بہرحال بہت عام رواج ہے اس کا. اس کے خلاف بھی آپ نے آواز اٹھائی. ہاؤ کامن از اٹ اسٹل, اینڈ آلسو یہ سیف ٹچ, اس کا جو ایک آئیڈیا ہے, یو نو یہ آئیڈیاز ہی ٹیبو ہوتے ہیں ہمارے سسٹم کے اندر. یہ کانورسیشنز تو گھروں میں بھی نہیں ہوتی, لیٹ الون اسکول کے اندر ہو. گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, سیف ٹچ, باڈی اویئرنیس, اس کو کیسے اپروچ کرنا چاہیے ہمیں اوور آل؟ دیکھیں, ایک تو کیونکہ ہم سب پٹے ہیں کہیں نہ کہیں اپنے اسکول میں, اور گھر میں تو بہت پٹتے ہیں لوگ. مجھے فارچونیٹلی اتنی مار نہیں پڑی گھر میں کبھی, بٹ لیکن ٹیچر سے زیادہ میں نے سنا ہے ماں باپ بھی بہت مارتے ہیں. بٹ کیونکہ ہم اسکول میں پڑھتے تھے, تو مجھے جب موقع ملا اسکول ٹرن اراؤنڈ کرنے کا, فار واٹ ایور ریزن, جو بھی میرے دماغ میں مقصد تھا کرنے کا, تو میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ بچوں کو ہم مار کیسے سکتے ہیں اسکول کے اندر. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے ملک میں ایک قانون ہے سیکشن 89, جو یہ کہتا ہے کہ گڈ فیتھ میں بچوں کو مارا جا سکتا ہے. اب سوچیں آپ, اس ملک میں ایک قانون تھا جو یہ کہتا تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی تھپڑ مار دے اچھی نیت کے ٹیچر, ساتھ, گڈ فیتھ. بچے کا سر بلیک بورڈ پہ لگے, سر مار دیا, مر گیا, تو وہ آگے کہتے تھے دیکھیں یار بچہ تھا, سگریٹ پی رہا تھا, میں نے تو تھپڑ مارا تھا, اچھے فیتھ میں مارا تھا, بٹ سر پھٹ گیا اور مر گیا. تو کبھی کسی کو سزا نہیں ہوتی تھی پاکستان میں. ہم نے نہ صرف یہ لا چینج کرایا, نیشنل اسمبلی سے لے کر سپریم چیف جسٹس سے لے کر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشن تھی, بٹ اب ہم جو کوشش کر رہے ہیں نا کارپورل پنشمنٹ میں, مہر, وہ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ ہمارا ایک ذہنیت. دوست تھا, ہم نے اس کو اپنے ایک پروگرام میں لیا تھا, چل پڑا, یہ کارپورل پنشمنٹ پہ ہی ہم بات کر رہے تھے. تو میں نے اس سے کہا, وہ سی ایف او تھا, تو میں نے اس سے کہا کہ یہ ہم کارپورل پنشمنٹ جو ہے نا اس کو بین کرنے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر, آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا یار یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا کیوں؟ کہتے یار
اگر مجھے مارنا پڑتی نا تو میں کبھی سی ایف او نہ بنتا، تو اپنے ماں باپ سے. تو میں نے اسے کہا پھر تو یار آپ کو مار پڑتی رہنی چاہیے تاکہ آپ سی او بھی بن جائیں پھر ایم ڈی بھی بن جائیں. تو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بچوں کو مارنا چاہیے. پھر سیف ٹچ ان سیف ٹچ جو اب تو کریکلم میں آ گیا سارے پاکستان میں، سندھ میں، پرائیویٹ اسکولس پڑھانا شروع ہو گئے. ہم نے اور آہنگ نے اسٹارٹ کیا تھا. اور سیف ٹچ ان سے بلکہ اب یہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کو سیف ٹچ اور ان سیف ٹچ کہا جاتا ہے. دیکھیں یہ تو قرآن سنت کے عین مطابق ہے اور ایج اپروپریٹ ہے. اور ملینز آف بچوں کی کو سیکشل ابیوز سے بچایا جا رہا ہے بیکاز اسکول کے اندر یہ انٹیگریٹ ہو گیا ہوا ہے. تو آئی تھنک یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے مجھے لگتا ہے کہ جس پر گفتگو نہیں ہو رہی تھی، ہمیں میوزک کے تھرو، آپ جیسے اینکرز کے تھرو سب نے ہماری ہیلپ کی اور آج یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو گئی ہیں اور اب ہم اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ملک کے اندر یہ اسکولوں میں پڑھایا اور جائے. شہزاد آپ کو نصاب میں کیا لگتا ہے کہ کیا کمی بیشی ہے ابھی تک جتنا بھی تجربہ رہا ہے، کام رہا ہے؟ ویئر وی فالنگ شارٹ بیکاز گلوبل کمپیٹیونیس میں بہرحال مجھے لگتا ہے ہم بہت کہیں پیچھے چلے جاتے ہیں. کرٹیکل تھنکنگ کو بھی ہم نہیں انکریج کرتے انفارچونیٹلی، مگر لمیٹڈ فوکس ہے ہمارا انوویشن میں، ماڈرن سکلز میں، ویکر کاؤنسلنگ ہے. بٹ آل دیٹ سیڈ اینڈ ڈن، ویئر ڈو یو فیل کہ نصاب میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اگر آپ مجھ سے کہیں گی تو کریکلم آخری چیز ہے جس کو ٹچ کرنا چاہیے. بہت سارے اور ایشوز ہیں. ہمارا کریکلم کبھی بھی برا نہیں تھا. یس تھوڑی بہت چیزیں مسئلہ کر سکتی ہیں. ہمارا مسئلہ ہمیشہ سے سلیبس میں تھا. لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہے کہ کریکلم اور سلیبس کا فرق. کریکلم ایک فریم ورک ہوتا ہے کہ ایک دوسری جماعت کے بچے کو میتھ میں ایڈیشن آنا چاہیے، نمبر بانڈنگ آنی چاہیے. پھر وہ سلیبس ڈیسائیڈ کرتا ہے. بے شک آپ ڈیسائیڈ کر لیں اس کو ہسٹری پڑھانی ہے، کشمیر پڑھانا ہے، فلانا پڑھانا ہے، جو بھی پڑھانا چاہ رہے ہیں، پاکستان کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں، کتاب کے اندر پھر آپ نے اس کو بتانا ہوگا. ہماری جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ روٹ لرننگ پہ بیسڈ ہیں اور اس کے اندر کوئی سوال پوچھنے کی رٹا صلاحیت ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتی بچے کی. وہ کہتے ہیں نا آدھا جواب صحیح سوال میں ہوتا ہے. تو مسئلہ از ناٹ ود دا کریکلم، اٹ واز نیور ود دا کریکلم. کریکلم ہمارا بہت زیادہ بڑا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے حساب سے کسٹمائز نہیں ہوا ہوا ہے. بٹ لیکن مسئلہ کتابوں کا ہے. وی ڈونٹ ہیو تھاٹ پرووکنگ بکس ان آور اون لینگویجز. سندھی، اردو، پنجابی. آپ دیکھیں میں دیکھتا ہوں سندھ کے اندر تو پھر بھی کچھ کام ہوا ہوا ہے. باقی لینگویجز کے اندر آپ کو بچوں کی کتابیں ملتی ہی نہیں، صرف اردو میں آپ کو ملتی ہے اور وہ بھی روٹ لرننگ پہ بیسڈ ہے. تو مسئلہ از ود سلیبس ناٹ ود کریکلم. تو ایک طرف یہ انکریج نہیں کر رہے، کلٹیویٹ نہیں کر رہے کرٹیکل تھنکنگ، امیجنیشن کو فروغ نہیں دے رہے. دوسری طرف آئی فیل کہ آرٹ، ٹیکنالوجی، میوزک، ڈانس، آپ سم آف یور کڈز آئی سو چیس کھیل رہے تھے، چیف منسٹر کو بھی ہرا دیا. یہ کیوں نہیں انکریج ہو رہا ہمارے سرکاری سکولز میں؟ دیکھیے آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس ملک کے اندر جو انڈر 18 نیشنل چیس چیمپئن ہے وہ بھی ہمارے اسکول، گورنمنٹ اسکول کی. اور گورنمنٹ اسکول کے لیے ہم نے جو یہ کریکلم بنایا ہے یہ بیسٹ پرائیویٹ اسکولز بھی اب لے سکتے ہیں براوو. کیونکہ ہماری ویب سائٹ پہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہے. آپ اگر نیشنل کریکلم کی ویب سائٹ پہ جائیں گی تو آرٹ کا کریکلم بھی زندگی ٹرسٹ نے بنایا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں کرنے کا مقصد یہ تھا. دیکھیں آپ جتنی انٹرونشنز کریں اسکول کے اندر وہ کم ہوتی ہیں. موٹا کانسیپٹ یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ اسکول کا مقصد کیا ہوتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک لک اپ، ایک ہوتا ہے لک انسائڈ. لک اپ کا مطلب بچے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اوپر دیکھے. اور ساری ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو لوگوں نے اوپر ہی دیکھا ہے، آسمان کی طرف. یعنی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سائنس اینڈ یونیورس اینڈ تخلیق اینڈ. تو یہ سارا اوپر سے ملتا ہے ہمیں. آپ سٹارز دیکھتے ہیں، اس کی پوری وہ فارمیشن پڑھتے ہیں. لک انسائڈ یعنی بچے کو اپنے آپ کے بارے میں، فلسفی، ہسٹری، آرٹ، اپنے آپ کو جاننا. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اسکول میں. اس کے لیے پھر آپ جو بھی کر سکے. تو بیسک فلسفی غلط ہو گئی ہماری. ہم پتہ نہیں ایک اسکول بنا دیتے ہیں اچھا سا، اس میں بلڈنگ دیکھ لیتے ہیں لوگ. اب چلے پرائیویٹ اسکول کی بات کریں، ایک ٹیچر کوالیفائڈ نہیں ہوتا اس کے اندر.